السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ آخرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ اقرار کی بحث چل رہی ہے۔ بہت سارے مسائل اقرار کے تعلق سے آ چکے ہیں۔ آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ قول امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے: ومن اقر بالتمر فی قوصرۃ لزمہ التمر والقوصرۃ۔ کھجور کا اقرار کر رہا قوصرہ میں۔ قوصرہ ٹوکرے کو بولا جاتا ہے، وہ برتن جو بانس کی لکڑی سے بنایا جائے۔ جب اس میں کھجور بھری ہوئی ہو، چھوارے بھرے ہوئے ہوں تو اس کو قوصرہ کہا جائے گا۔ خالی ہو تو پھر زنبیل بولا جاتا ہے۔ ایک ضابطہ یاد رکھیں، اگر کوئی کسی کے لیے ظرف اور مظروف کا اقرار کر رہا ہے اور وہ شے ایسی ہے جس کو ظرف چاہیے، ظرف کی ضرورت ہے، اور ظرف کے اندر منتقل ہونے کی بھی صلاحیت ہے، تو وہ اقرار ظرف اور مظروف دونوں کا سمجھا جائے گا۔ پھر سے سنیں، ایسی چیز کا اقرار کر رہا ہے جس کے لیے ظرف کی ضرورت ہے اور ظرف کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت ہے، تو ظرف اور مظروف دونوں کا اقرار سمجھا جائے گا۔ شیخین رحمہم اللہ کی یہی رائے ہے۔ تو کھجور کا تمر کھجور مراد ہے، بعض نے سوکھی کھجور مراد لی جس کو ہم چوارے بولتے ہیں۔ گیلی کھجور کے لیے رطب استعمال ہوتا ہے۔ جس نے کھجور کا اقرار کیا قوصرہ میں، ٹوکرے میں، تو لازمہ التمر والقوصرۃ، تو کھجور اور ٹوکرا دونوں لازم ہوگا۔ ظرف و مظروف دونوں کا اقرار سمجھا جائے گا۔ اس کی تفسیر کی ہے امام محمد رحمۃ اللہ المبسوط میں بقول غصبت تمرا فی قوصرۃ، یعنی اس طرح کا اس نے، میں نے کھجور کو غصب کیا، چھواروں کو غصب کیا قوصرہ ٹوکرے کے اندر، اس طرح کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ آگے دیکھیں، صفحہ پلٹ لیں۔ ووجهه ان القوصرة وعاء وظرف، وجہ یہ ہے کہ یہ جو قوصرہ ہے، ٹوکرا ہے، وہ وعاء برتن اور ظرف ہے اس کے لیے۔ وغصب الشیء ومظروف، اور کسی چیز کو غصب کرنا جو مظروف ہو، لا يتحقق بدون ظرف، ظرف کے بغیر اس کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ ظرف لازم ہے اور ظرف کے اندر منتقل ہونے کی بھی صلاحیت ہے، فَيَلْزَمَانِهِ، پس دونوں چیزیں اس کے اوپر لازم ہوگی اس اقرار میں۔ اور اس کے معنی چند مثالیں ہیں۔ کوئی کرا غصبت الطعام فی السفینہ، تو طعام اور سفینہ دونوں لازم۔ غصبت الحندۃ فی الجوالق، جوالق بوریوں کو، گونی کو کہا جاتا ہے، گیہوں وغیرہ کو بورے میں، گونیوں میں رکھا جاتا، جوالق۔ فی قوصرۃ کا لفظ استعمال، فی سفینۃ کا لفظ استعمال کیا، فی الجوالق کا استعمال کیا، تو ظرف اور مظروف دونوں لازم۔ چونکہ فی خود ظرفیت پر دلالت کرتا ہے اور ان چیزوں میں ظرف بننے کی صلاحیت ہے، لیکن فی کے بجائے اس نے من استعمال کیا، بخلاف ما اذا قال غصبت تمرا من قوصرۃ، من استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوکریوں کے ساتھ اس نے کھجور کو غصب نہیں کیا، بلکہ ٹوکریوں سے غصب کیا اور ٹوکریوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہاں پر ظرف لازم نہیں ہوگا، صرف مظروف کا اقرار سمجھا جائے گا۔ بخلاف ما اذا قال غصبت تمرا من قوصرۃ لان کلمۃ من للانتزاع، کلمہ من انتزاع کے لیے، کھینچنے کے لیے، کہ کھجور کو ٹوکرے سے کھینچا، لے لیا۔ فیکون اقرارا بغصب المنزوع، تو یہ منزوع کا کہ غصب کا اقرار سمجھا جائے گا جس چیز کو چھینا گیا۔ قال ومن اقر بدابة في اسطبل لزمه الدابة خاصة،
جس نے استبل میں جانور کا اقرار کیا کہ ایک جانور کو میں نے غصب کیا استبل میں، تو یہاں پر استبل گرچہ ظرف ہے دابہ اور جانور کے لیے، لیکن اس کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں، استبل کو طویلہ کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہاں پر صرف جانور کا اقرار سمجھا جائے گا، مظروف کا اقرار سمجھا جائے گا، ظرف استبل کا اقرار نہیں سمجھا جائے گا۔ ومن اقر بدابة في اسطبل لزمه الدابة خاصة لأن الاسطبل غیر مضمون بالغصب عند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمہم اللہ، اس لیے کہ استبل کا زمان نہیں لیا جاتا غصب کی وجہ سے، جو شے غیر منتقل ہونے والی ہو، غیر منقولہ ہو، عقار ہو، اس میں غصب کا تصور نہیں ہو سکتا۔ شیخین کا یہی مسلک ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس پر دونوں چیزوں کا زمان ہوگا، استبل کا بھی اور دابہ کا بھی۔ انہوں نے ایسے ظرف کے اندر جس کے اندر منتقل ہونے کی صلاحیت نہ ہو، اس کے اندر بھی دونوں کو، ظرف کو بھی مضمون مانا ہے، اس کا بھی زمان دے گا۔ اسی طرح کی مثال الطعام فی البیت، غصبت الطعام فی البیت، گھر بھی منتقل ہونے کے اندر صلاحیت نہیں، شیخین کہیں گے صرف مظروف کا اقرار ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے ظرف کا بھی اقرار سمجھا جائے گا۔ یہاں تک چند مسائل ہوئے اور آگے کچھ مسائل پڑھتے ہیں۔ ایک شخص کسی کے لیے انگوٹھی کا اقرار کر رہا ہے، ظاہر ہے انگوٹھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حلقہ اور نگ۔ نگ بھی عموماً کثیر یہی ہے کہ انگوٹھی کے ساتھ نگ ہوا کرتا ہے، دونوں چیزوں کا اقرار سمجھا جائے گا۔ لازمہ الحلقۃ والفص، حلقہ اور نگ دونوں لازم ہے، لأن اسم الخاتم یشمل الکل، اسم خاتم سب کو شامل ہے۔ ایک شخص کسی کے لیے تلوار کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کی تلوار کو غصب کیا، تو تلوار میں تین چیزیں، نسل، اس کی دھار، اوپر کا حصہ، حدیدۃ السیف نسل ہے، جفن، نیام، حمائل، پرتلہ۔ نیام جس میں تلوار کو رکھا جاتا، پھر چمڑے کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا جس میں تلوار رکھ کر گردن میں لوگ لٹکا کر چلا کرتے تھے، اس کو پرتلہ بولا جاتا ہے۔ تینوں چیزیں لازم ہوگی، عموماً تلوار کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر بھی چاہیے، تلوار کی جو نوک ہے، جو حصہ ہے الگ سے، وہ حصہ الگ سے بھی بعض جگہوں پر دھار پیدا کرنے کے لیے جوڑا جاتا تھا۔ جفن، نیام، حمائل۔ لأن الاسم ينطوي على الكل، اس لیے کہ لفظ سیف جو اسم ہے یہ سب کو شامل ہے۔ ایک اور مسئلہ، کسی نے کسی کے لیے چھپر کھٹ کا اقرار کیا، حجلتن کے معنی چھپر کھٹ، دلہن کے لیے پلنگ کے مانند کوئی کچھ تیار کیا جاتا تھا جس میں لکڑی، زینت کی چیزیں، پردے وغیرہ بھی لگائے جاتے تھے۔ حجلت العروس، دلہن کے چھپر کھٹ کو حجلہ اقرار کیا کسی نے، تو اس میں دیکھیں پلٹتے ہیں صفحہ، فَلَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ، تو اس لکڑیاں بھی لازم ہوں گی، چھپر کھٹ کے لیے لکڑیوں کی بھی ضرورت ہے۔ کسوہ، اس کے لیے پردے وغیرہ جو لگتے ہیں چھپر کھٹ میں، اس کا بھی اقرار مانا جائے گا۔ لِانطِلاقِ الْإِسْمِ عَلَى الْكُلِّ عُرْفًا، چونکہ لفظ حجلہ کا اطلاق سب پر ہوتا ہے عرفاً۔ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ، ایک شخص کہہ رہا میں نے کپڑے کو غصب کیا رومال میں، تو یہاں پر بھی رومال کے اندر ظرف بننے کی صلاحیت ہے، اچھے کپڑے کو رومال میں لپیٹا جاتا ہے میلا ہونے سے بچانے کے لیے، تو دونوں چیزیں لازم ہوگی، اس لیے کہ ظرف ہے اور ظرف کے اندر منتقل ہونے کی بھی صلاحیت ہے، ظرف بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ لأن الثوب يلف فيه، اس لیے کہ کپڑے کو رومال میں لپیٹا جاتا ہے۔ اور اگر کہ علیہ ثوب فی صوم، اگر کسی نے کہا وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي صَوْمٍ، لأنه ظرف، ایک کپڑا گھٹیا ہوتا ہے، دوسرا قیمتی ہوتا ہے، تو ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے لیے ظرف بن جاتا ہے۔ ہاں اگر درہم فی درہم کہا تو درہم درہم کے لیے ظرف نہیں بن سکتا، ظرف بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ظرف کا اقرار نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک ہی درہم لازم ہوں گے، دو درہم بھی نہیں۔ یہاں پر ظرف مقصود نہیں بلکہ ضرب مقصود ہے، اور ضرب میں افراد نہیں بڑھتے ہیں، تعداد نہیں بڑھتی بلکہ اجزاء بڑھا کرتے ہیں۔
لأنه ضرب لا ظرف، ضرب لا ظرف۔ یہاں تک الحمدللہ سبق پورا ہوا۔ ابھی کتاب الاقرار کے اور کچھ سبق باقی ہیں، امید ہے کہ 2 سبق میں یہ کتاب الاقرار یہ حصہ پورا ہو جائے، پھر کوئی دوسرا عنوان آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالی کا شکر ہے، کرم ہے، نئے نسخے میں 99 صفحے ہو گئے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔